کیا تم اپنے آپ پر نہیں دیکھتے کہ تمہارے اوپر اللہ نے کتنی نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا؟ آنکھیں نہ ہوں اندھے ہیں، زبان نہ ہو گونگے ہیں، ہاتھ پاؤں نہ ہو لولے لنگڑے ہیں، دل دماغ نہ ہو پاگل ہیں، ماں باپ نہ ہو یتیم ہیں، اولاد نہ ہو لاولد ہیں، خاندان نہ ہو بے تعلق ہیں، رشتہ دار نہ ہو بے سہارا ہیں، روٹی نہ ملے بھوکے ہیں، پانی نہ ملے پیاسے ہیں، صحت نہ ہو بیمار ہیں، زندگی نہ ہو مردہ ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اور ہمارے وجود کے اندر ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان ایک آدمی کے وجود میں جتنی آنتیں ہیں اگر ان کو کھول لیا جائے تو شاید یہ پوری روئے زمین کا چکر کاٹ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پہلے ہم نے 3 رکوع اس سورہ بقرہ کے پڑھے ہیں۔ پہلے رکوع میں 2 چیزیں پڑھی تھیں، یہ صرف اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ ایک ربط ہو جائے بات کا، جس میں سب سے پہلی چیز پڑھی تھی اہل ایمان کی صفات، پھر اس کے بعد ہم نے کفار کی کیفیات پڑھیں، پھر منافقوں کے تفصیلی حالات پڑھے، پھر اسلام کے 3 بنیادی عقیدے بیان کیے گئے، توحید، رسالت اور عقیدہ قیامت، اور پھر اس کے بعد فریقین کے نتائج اہل ایمان اور کفار کے۔ اب یہ رکوع قرآن مجید کا پورا رکوع، اس کے اندر تخلیق آدم، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر ان کی خلافت اور ان سے متعلق چند ضروری چیزیں مختصراً اس رکوع میں عرض ہیں۔ اللہ کے جو انعام بندوں پر ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ کچھ انعامات وہ ہوتے ہیں جو آدمی کو باہر کی مادی دنیا میں نظر آتے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رہنے سہنے کا سامان ہے۔ وہ پچھلے رکوع میں اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم سے بڑوں کو پیدا کیا، زمین کو بچھایا، آسمان کو بغیر چھت کے تھمایا، وہاں سے رزق اور بارشیں تمہارے لیے اتاری۔ کچھ انعامات ہوتے ہیں جو آدمی کے وجود کے اندر انعام ہیں۔ اب اللہ ان خاص انعام کا ذکر کرنا چاہتا ہے جو اللہ نے انسان کو وجود میں بخشے ہیں۔ اس کا جسم ہے، اس کے اندر اس کی روح ہے، پھر اس کا فکر ہے، پھر اس کا علم ہے، اسی طریقے سے اس کے اختیارات ہیں۔ اور اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے آپ پر نہیں دیکھتے کہ تمہارے اوپر اللہ نے کتنی نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا؟ آنکھیں نہ ہوں اندھے ہیں، زبان نہ ہو گونگے ہیں، ہاتھ پاؤں نہ ہوں لولے لنگڑے ہیں، دل دماغ نہ ہو پاگل ہیں، ماں باپ نہ ہو یتیم ہیں، اولاد نہ ہو لاولد ہیں، خاندان نہ ہو بے تعلق ہیں، رشتہ دار نہ ہو بے سہارا ہیں، روٹی نہ ملے بھوکے ہیں، پانی نہ ملے پیاسے ہیں، صحت نہ ہو بیمار ہیں، زندگی نہ ہو مردہ ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اور ہمارے وجود کے اندر ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان ایک آدمی کے وجود میں جتنی آنتیں ہیں اگر ان کو کھول لیا جائے تو شاید یہ پوری روئے زمین کا چکر کاٹ لیں۔ یعنی ایک ایک نعمت کا اتنا بڑا دسترخوان ہے، آدمی اس کو تصور نہیں کر سکتا۔ اس نعمتوں کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، خاص طور پر انسان کی تخلیق، اور اس کی تخلیق میں اس کو 2 نعمتیں عطا فرمائیں۔
ایک علم کی نعمت اور دوسرا زمین کی خلافت کی نعمت، اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جس وقت کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب، اپنا خلیفہ متعین کر رہا ہوں، اسے بنا رہا ہوں۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے، اتجعل فیہا، کیا اللہ آپ اس میں کریں گے، من یفسد فیہا، اس کو جو زمین میں فساد کرے، ویسفک الدماء، اور وہ خون خرابہ کرے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، پاکیزگی، اور ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، یعنی زبان سے بھی تیرا ذکر کرتے ہیں، دل سے بھی تیری تقدیس کے قائل ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہاں انسان کا پہلا شرف یہ ہے کہ کسی مخلوق کو بناتے ہوئے رب نے کسی کے سامنے اس کی تخلیق کا ذکر نہیں کیا۔ فرشتوں کے متعلق کسی نے کو نہیں کہا کہ میں ایک مخلوق نورانی بنا رہا ہوں جو ہر وقت میری اتباع کرے گی، میرا حکم مانے گی، میری نافرمانی نہیں کرے گی۔ جنات کو پیدا کیا، یہ بھی انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اس پر کی تخلیق کا بھی کہیں ذکر نہیں کیا، اور مخلوق پیدا کی اس کا بھی نہیں۔ انسان کی اس تخلیق کے ذکر کا سبب ایک تو اس کی یہ عظمت بیان کرنا ہے کہ جیسے کوئی محترم اور معظم چیز اور مقدس چیز کوئی آدمی تخلیق کرے تو لوگوں کو کہتا ہے میں ایک ایسی عالی شان، ایک ایسی محترم بھی شان، ایک ایسی عظیم الشان چیز بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے انسان کی تخلیق کا فرشتوں کو ذکر کیا، اور پھر اس کے اعزاز کا ذکر کیا کہ میں اسے یہاں زمین کی خلافت دوں گا۔ خلافت یہ عربی کا لفظ ہے، ہمارے ہاں خلیفہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک پیر مر جائے، اس کی جگہ جس پیر کو بٹھایا جائے اس کو خلیفہ کہتے ہیں، یہ خلافت کا معنی نہیں ہے۔ خلیفہ خلف سے ہے کہ ایک بڑا حاکم ہے، وہ اپنے قائم مقام جس کو جس جگہ بنا دے تو وہ وہاں پر اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ حاکم میں اور خلیفے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حاکم تمام اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے، اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنا ذاتی کوئی اختیار نہیں، وہ اپنے حاکم کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ تو انسان کو زمین پر خلافت دی ہے، حکومت نہیں دی۔ یہ جتنی جمہوری لوگ ہیں یہ ہم پر حکومتیں کرتے ہیں، جتنے آمر حکمران ہیں وہ ہم پر حکومتیں کرتے ہیں۔ خلافت کا نظام صرف اسلام کا وہ شورائی نظام ہے جس میں ایک شورا ہوتی ہے، وہ ایک اپنے خلیفے کا انتخاب کرتی ہے، اور وہ خلیفہ رب کے قانون کا پابند ہوتا ہے، وہی مسائل بتاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اللہ نے اس خلافت کا اعلان کیا کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس پر کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ کیا تو زمین میں ان کو بنائے گا جو زمین میں فساد کریں، ویسفک الدماء، خون خرابہ کریں، اور اپنی عظمت بیان کی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں اور تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں جو رب نے کہا وہ بڑا عجیب ہے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے دو باتیں انسان کے ذمہ لگائیں، خون خرابہ کرے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں کرے گا، دوسرا زمین پہ فساد کرے گا، اللہ نے اس کی بھی تردید نہیں کی کہ فساد نہیں کرے گا۔ اور دو خوبیاں فرشتوں نے اپنی بیان کی، ہم ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اس لیے حدیث میں ہے جو فرشتہ یعنی جب سے پیدا ہوا اور قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں رہے گا، رکوع والا رکوع میں رہے گا، سجدے والا سجدے میں رہے گا، ہر فرشتہ اسی عبادت میں لگا رہے گا، اس کے اندر کبھی کوئی کمزوری اور کمی نہیں آ سکتی۔ تو رب نے اس کا بھی انکار نہیں کیا کہ نہیں تم تو ایسے نہیں ہو، میں تو اس کو بناؤں گا وہ تم سے زیادہ ہوگا۔ تو فرشتوں کی اس عظمت کا بھی انکار نہیں، انسان کی اس کمزوری کا بھی انکار نہیں، لیکن فیصلہ یہ ہے کہ خلیفہ ہوگا انسانوں میں، نہ فرشتے خلیفہ بنیں گے نہ جنات خلیفہ بنیں گے، اس کی آگے حکمت آ رہی ہے۔ اس کا جواب اللہ نے اپنی حاکمانہ طرز پہ دیا، انی اعلم ما لا تعلمون،
میں جانتا ہوں انسان کو کیوں بناؤں گا، اس کی کیا حکمت ہوگی، اس میں کیا خوبیاں ہوگی، تم ان ساری خوبیوں کے باوجود خلافت کے اہل کیوں نہیں ہو، وہ میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کا حاکمانہ جواب تھا فرشتوں کو۔ یہاں ایک بات بڑی عجیب ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کیوں کہا؟ کیا مشورے کے لیے کہ میں بناؤں کہ نہ بناؤں؟ تو اللہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے۔ لا مشیر لہ ولا وزیر لہ، اس کا کوئی وزیر بھی نہیں، مشیر بھی نہیں۔ یہ انسان کی تخلیق کا ذکر اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کیا ہے، تاکہ انسان کی شرافت اور بزرگی لوگوں کے سامنے آئے اور فرشتوں کے سامنے آئے۔ پھر فرشتوں کا یہ جواب جو تھا، یہ استفسار کہ اللہ ہمیں بنا وہ فساد کریں گے، تو ان کو کوئی علم غیب ہو گیا تھا؟ تو علم غیب خاصہ خداوندی ہے، ان کو علم نہیں ہوا، بلکہ دو تین چیزیں اس میں دلالت کرتی تھی فرشتوں کے اس جواب پر۔ ایک تو یہ کہ انسان کے پیدا ہونے سے کئی ہزار سال پہلے جنات زمین پر تھے اور وہ زمین پہ رہتے تھے، تو انسان نے بھی خلیفہ زمین میں بننا تھا۔ تو فرشتوں کا ایک تخمینہ یہ تھا کہ جو زمین والی مخلوق ہے وہ تو لڑتی ہے، جنات روزانہ قتل و غارت کرتے تھے، لڑتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، ان کی فطرت میں ہی شرارت تھی۔ تو یہ جو حضرت انسان تشریف لائیں گے، یہ بھی یہی کچھ کریں گے، انہوں نے کون سے آسمان سے اور ستارے توڑنے ہیں؟ تو فرشتوں نے اس بنیاد پر کہا۔ دوسرا علماء نے کہا ہے کہ لوح محفوظ میں بہت ساری چیزیں جب سے جو کائنات میں ہونا ہے اور جب تک ہونا ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو کئی فرشتے ایسے ہیں جو لوح محفوظ کی سیر بھی کرتے تھے، ان میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہیں۔ تو ان لوگوں نے وہاں یہ چیزیں دیکھیں کہ اللہ نے وہاں لکھا ہوا ہے کہ زمین پہ میرا خلیفہ آئے گا۔ اب رب نے جب اس کا اظہار کیا تو اس کے جواب میں فرشتوں نے یہ جواب دیا۔ تیسری بات علماء نے لکھی ہے کہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے استدلال کیا کہ جو خلیفہ ہوگا، حکمران بنے گا، تو حکمران حاکم تب ہوتا ہے جب زمین پر جھگڑے، لڑائیاں، فساد، اختلاف ہو، تو جہاں ضرورت پڑتی ہے تو تھانہ قائم ہوتا ہے۔ کسی جگہ فرشتوں کا کوئی ایس ایچ او نہیں ہے، فرشتوں کا کوئی ڈی پی او نہیں ہے، فرشتوں کا کوئی وزیر مشیر نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں یہ نظام فضیلت دی گئی۔ تو اس نظام نے بتایا کہ انسانیت کوئی حاکم جس وجہ سے انسان، تو وہاں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی، اقرار والے بھی، انکار والے بھی۔ میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود اللہ ہوں، مجھے حدیث بیان کرتے ہیں، فرشتہ نہ کہو تو میری توہین کر رہے ہو۔ فرشتے تو انسان کی خون بہائے گا، بالکل حدیث میں آتا ہے، فساد کرے گا، حفاظ چلتے ہیں ان کے پاؤں فساد ہو رہا ہے، خون بھی بہ رہا ہے۔ فرشتوں نے کبھی ہمارا رزق لے کے نافرمانی نہیں کی، دائیں بائیں ہمارے کندھوں پہ نیکی اور بدی لکھنے پر باوجود بھی اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، فرشتے آپ کو رزق لے کر آپ کے پاس آتے ہیں۔